السلام علیکم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، میں ہوں مرزا شعیب رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مرزا وائس یوٹیوب چینل۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پایا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب سے دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری صحت کے لیے اللہ سے دعا کریں اور سب کے لیے، تمام مومن مرد عورت سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، بچپن سے لے کر وفات تک، ساری کی زندگی ہمارے لیے اس میں نمونہ ہے، اسوہ ہے، وہی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ، جس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ نشانی بتاؤں گا جو آپ کو بچپن سے ہی دیا گیا تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب جب ملک شام کے لیے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کے مبارک سے آئے اور کہا، چچا جان آپ مجھ کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ نہ ہی میرے ابو زندہ ہیں اور نہ ہی میری امی زندہ ہیں، میری دیکھ بھال کے لیے میں کس کے سہارے رہوں گا؟ میں آپ کے بغیر نہیں رکھ سکتا اے چچا جان۔ بھلا سوچیے، جب یہ جملہ ایک یتیم بچے کے منہ سے نکلے، وہ بھی معصوم بچہ، تو اس کے مربی پر جو اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کے دل پر کیا اثر پڑے گی؟ اس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے کسی یتیم کی پرورش کی ہو۔ خیر، چچا جان نے فوراً اپنے بھتیجے کی دلجوئی کے لیے کہا، بھتیجے میں تجھ سے کبھی ہرگز الگ نہیں رہ سکتا اور میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب ملک شام کے قریب پہنچے، مقام بصرہ میں پہنچے، تو وہاں ایک درخت کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا جس میں ایک عیسائی پادری رہا کرتا تھا۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ دین مسیح کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے گرجا گھر سے نکل کر قافلے والوں کے پاس نہیں جاتا تھا، نہ ہی ان سے کسی قسم کی گفتگو کرتا تھا۔ لیکن اس بار عجیب اتفاق ہوا، نہ کہ وہ صرف قافلے والوں کے پاس گیا اپنے گرجا گھر سے نکل کر، بلکہ پورے قافلے والوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ لوگ پریشان حیران ہیں۔ دراصل اس کی دعوت کا راز یہ تھا کہ جب یہ قافلہ مقام بصرہ کے قریب پہنچا تو ایک بادل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، آپ جہاں جاتے وہاں وہ بادل آپ کے اوپر سایہ بن کر آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ جب آپ درخت کے قریب بیٹھ گئے تو اس بادل نے اپنا سایہ درخت کے اوپر پھیلا دیا اور درخت کی تمام شاخوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، ان کو اپنی چھاؤں میں لے لیا۔ یہ منظر عیسائی پادری اپنے گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً باہر آیا، جیسے قافلے والوں نے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، وہ فوراً باہر آیا اور کہا، اے قافلے قریش، میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، ہم سے بات چیت تک نہیں کی، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس پادری نے کہا، بس میری دلی خواہش ہے آپ لوگ میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ چنانچہ جب لوگ کھانا کھانے لگے تو عیسائی پادری، جو کچھ اس نے پڑھ رکھا تھا، اس صفت کی حامل شخصیت اس کو نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی شخص میری دعوت سے پیچھے نہ ہٹے۔ قافلے کے لوگوں نے کہا، اس کا نام بحیرہ تھا، لوگوں نے کہا، اے بحیرہ، آپ کی دعوت سے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ بس ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو سامان کی حفاظت کر رہا ہے، کم سن ہے، اس لیے وہ نہیں آیا۔ بحیرہ نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو بھی بلا لو اور اسے محروم نہ رکھو اس چیز سے۔ چنانچہ لوگ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے اور دسترخوان پر بٹھا دیا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا چکے تو ادھر ادھر پھیل گئے تو وہ پادری عیسائی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، تجھ کو لات و عزیٰ کی قسم، لات و عزیٰ مکہ کے بہت بڑے بڑے دو بت تھے، ان کی قسم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ تجھ سے لات و عزیٰ کی قسم جو بھی سوال کروں اس کا صحیح جواب دینا۔ دراصل وہ لات و عزیٰ کی قسم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی پہچان کرنا چاہتا تھا۔ فوراً رسول اللہ نے اس کو ٹوک دیا، کہا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم مت دو، اس سے زیادہ میں نفرت کسی سے نہیں کرتا ہوں، ان معبودان باطلہ سے زیادہ نفرت میں نے کسی چیز سے نہیں کی۔
عیسائی پادری نے کہا ٹھیک ہے، تم کو اللہ کا واسطہ جو کچھ بھی میں تم سے پوچھوں اس کا صحیح صحیح جواب دینا۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ اس عیسائی پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے اور زندگی کے تمام معاملات میں بہت سارے سوال کیے۔ جب رسول اللہ نے اس کو صحیح صحیح جواب دے دیا تو عیسائی پادری نے آپ کی پیٹھ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھی۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو وہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ عیسائی پادری نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کا باپ زندہ ہے، مجھے اس کے باپ کے تعلق سے بتلائیں۔ ابو طالب نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے بھائی کا لخت جگر ہے، اور جب یہ پیٹ میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تبھی اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ عیسائی پادری نے کہا آپ پہلی فرصت میں اس بچے کو لے کر اپنے شہر چلے جائیں، ورنہ جو چیز، جو نشانی، نبوت کی نشانی میں نے اس بچے میں دیکھی ہے، اگر یہود اسے دیکھ لیں گے تو اس پر ظلم اٹھائیں گے، اس کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پہلی فرصت میں اسے اس کے گھر پہنچا دیجیے، اس کے شہر مکہ پہنچا دیجیے۔ ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی تجارت سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہلی فرصت میں چلے گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور اس طرح کی ویڈیوز، تاریخی واقعات، اسلامی کہانیاں اور بہت ساری چیزیں پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی۔